الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. قرآن کریم کی دو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان دونوں آیات میں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے وعید بیان فرمائی ہے. پہلی آیت میں اجمال بیان کیا گیا کہ جو لوگ اللہ کی دی ہوئی دولت میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے. پھر دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس عذاب کی صورت بیان فرمائی ہے کہ وہ عذاب کس طریقے سے قیامت میں انسان کو دیا جائے. ظاہر ہے جو کچھ بھی ہمارا اس دنیا کے اندر موجود ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنی محنت سے اور اپنے ہنر سے کما رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے ہم غور کریں تو اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہمیں کچھ بھی دنیا کے اندر دینے والا. دنیا میں بڑے بڑے ہنرمند موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے عقل مندوں کو روزی سے پریشان رکھتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے ہیں جو ان پڑھ ہیں، بالکل جاہل اور گوار ہیں، بات کرنے تک کی ان کو تمیز نہیں ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت کے انبار ان کے یہاں لگا دیے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی دولت ہمارے پاس آ رہی ہے وہ ہمارے ہنر کا نتیجہ نہیں، بلکہ سب کچھ اللہ رب العزت کی دین ہے، اسی کا کرم اور اسی کی عطا ہے. ہم یہ سمجھے کہ ہم دکان کھول کر کے بیٹھ گئے تو ہماری یہ جو دکان ہے ہمیں کما کر کے دے رہی ہے. میں گاہک سے بات کرنے کا سلیقہ رکھتا ہوں، اپنے گاہکوں کو باندھنے کا طریقہ مجھے آتا ہے، وہ میری طرف کھینچے چلے آتے ہیں، اس بنا پر شاید میرے پاس مال و دولت اکٹھا ہو رہا ہے. لیکن ہم یہ غور کریں کہ گاہکوں کو بھیجنے والا کون ہے. مارکیٹ میں ہزاروں دکانیں ہوتی ہیں، تمام دکانوں کو چھوڑ کر گاہک آپ کی دکان پر آ رہا ہے، اس کے دل کے اندر یہ بات ڈالنے والی کون ذات ہے؟ کیا ہمارا کسی سے کوئی معاہدہ ہوا ہے کہ سامان آپ کو ہم سے ہی خریدنا ہے؟ نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی دلوں کے اندر ڈالتا ہے، تب کہیں جا کر کے گاہک ہمارے پاس آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ایک دوسرے کی ضروریات ایک دوسرے سے وابستہ رکھی ہیں، اور اسی ضروریات سے اللہ تبارک و تعالی دنیا کا نظام چلاتا ہے. جو کچھ بھی ہمارے پاس مل رہا ہے، جو کچھ بھی ہمارے پاس جمع ہو رہا ہے، وہ سب کا سب اللہ کی عطا، اللہ کا کرم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قارون سے کہا تھا کہ بھئی اللہ کی راہ میں کچھ مال خرچ کر دیا کرو، اللہ نے تمہیں دیا ہے، تو آپ جانتے ہیں قرآن کریم نے کیا بیان کیا قارون کا جواب. قارون نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون نے جو جواب دیا موسیٰ کو، کہا کہ یہ تو میں نے اپنے ہنر سے کمایا. اتنے بڑے خزانوں کا مالک ہے، اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنے کا مسئلہ آتا ہے تو اپنا ہنر سامنے اس کو دکھائی دیتا ہے. اللہ نے سارے ہنر اس کے ایک طرف رکھ دیے. آپ نے دیکھا کیا حال ہوا، وہ اپنے ہنر سے اپنی دولت کو بچا نہیں پایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری
دولت کو غرق کر دیا، کہاں گئے اس کے ہنر؟ کتنے لوگ ہیں صبح کو کروڑ پتی ہیں، شام کو دیوالیہ ہو جاتے ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں ہنر؟ معلوم یہ ہوا میرے بھائیوں، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب کا سب اللہ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک گنتی ہے، اس گنتی کے سبب میں، اس نظام کے تحت میں ہمیں سب کچھ دیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے اللہ کا دیا ہوا مال ہو اور اللہ ہم سے اس میں سے کچھ مطالبہ کرے اور ہم اس کو ادا نہ کریں تو یہ کتنے بڑے خسارے کی چیز ہے۔ اگر اللہ ہم سے یہ کہہ دیتا کہ ہم نے تمہیں مال دیا ہے، سب کچھ ظاہر ہے اللہ کا، اللہ اگر یہ کہہ دیتا 2% تمہیں رکھنا ہے اور 98% مجھے دینا ہے، میری راہ میں خرچ کرنا ہے، تو کیا ناانصافی ہوتی؟ سب کچھ تو اللہ کا ہے۔ اللہ اگر 100 کا 100% بھی اپنی راہ میں خرچ کرنے کا مطالبہ کر دیتا، حکم دے دیتا، تو ناانصافی کی بات نہیں تھی۔ لیکن اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ کا احسان دیکھیے، اللہ نے یہ نہیں کیا، اللہ نے مطالبہ کیا صرف 2.5% کا۔ 97.5% انسان اپنے استعمال میں لائے، اپنی ضرورتوں میں استعمال کرے۔ اللہ صرف مطالبہ کرتا ہے کہ جو بندہ صاحب نصاب ہو، اللہ نے جو مقدار متعین کر دی ہے مال کی، جب اس مقدار تک بندہ پہنچ جائے، اس کے پاس مال جمع ہو جائے، تو اب اللہ کی جانب سے مطالبہ ہے کہ وہ صرف 2.5% اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ کوئی بہت بڑی رقم نہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو گویا اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی زیادتی ہے اللہ کی جانب سے۔ حالانکہ میرے بھائیو، آپ پوری دنیا کا نظام اٹھا کر کے دیکھ لیں، یہ فیصد جو ہے ہر جگہ ہم سے لیا جاتا ہے، ہر جگہ لیا جاتا ہے، لیکن ہمیں اعتراض نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کو زکوٰۃ پر آ کر کے اعتراض شروع ہو جاتا ہے، کیسے لیا جاتا ہے؟ موٹی سی مثال ہے، آج کل رمضان چل رہا ہے، تربوز آپ خرید کر لاتے ہیں، کتنے روپے کلو ہے؟ کم سے کم 20 روپے کلو، 25 روپے کلو تربوز چل رہا ہے۔ آپ 1 کلو تربوز خرید کر کے لائیں، ایمانداری سے ذرا سوچ کر کے دیکھنا کتنے فیصد آپ اس کا چھلکا نکال کر کے پھینکتے ہیں۔ آپ نے کبھی مطالبہ کیا ہے منڈی والوں سے اس بات کا کہ کھانے کا جو اس کے اندر گودا ہے وہ کتنے % ہے اور چھلکا کتنے % ہمارا بیکار جاتا ہے، ہم پھینکتے ہیں؟ نہیں، قیمت ہمیں 25 روپے چھلکے سمیت دینی ہوتی ہے، اور اس کا چھلکا جو ہوتا ہے لگ بھگ گودے کے برابر ہی ہوتا ہے، وہ نکال کر کے ہم پھینک دیتے ہیں۔ کبھی ہمیں اعتراض نہیں ہوتا کہ دیکھو منڈی والے نے یا دکان والے نے ہم سے کتنا فیصد زائد لے لیا۔ کیلا لے کر کے آئے، آپ نے چھلکے کا پیسہ دیا ہے، لیکن چھلکا قابل استعمال نہیں، آپ نے نکال کر کے پھینک دیا۔ کبھی مطالبہ کیا منڈی میں جا کر کے اس بات کا کہ بھائی کھانے کے لائق تو کیلے کا اندر کا گودا ہوتا ہے، اس چھلکے کے پیسے آخر کیوں لیے جا رہے ہیں؟ کبھی ہم مطالبہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے مطالبہ۔ کیوں نہیں مطالبہ ہوتا ہے؟ زکوٰۃ میں آ کر کے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اللہ کی طرف سے بہت بڑی ذاتی ہے۔ نہیں میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے، اللہ نے جو بھی دولت ہمیں عنایت فرمائی ہے، اور پھر بڑی وعید بھی ہے، اور زکوٰۃ دینے والوں کے لیے بڑی خوشخبری بھی نبی علیہ السلام نے سنائی ہے۔ 2 آیتیں میں نے پڑھی ہے، دونوں آیتوں میں زکوٰۃ نہ دینے والوں پر اللہ کی جانب سے وعید ہے۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ مال و دولت کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی ان کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ وہ دردناک عذاب کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں پھر اس کی تفسیر بیان فرمائی، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کل قیامت کے دن اس مال کو جس کی زکوٰۃ نہیں دی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ میں تپائے گا، اور جب یہ بالکل سرخ ہو جائے گا، آگ کی شکل اختیار کر لے گا، فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پھر اللہ کی جانب سے کیا ہوگا
اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، اس کے پہلو کو داغا جائے گا، اس کے کمر کو داغا جائے گا، یعنی اس مال کو آگ بنا کر کے اس کے جسم کو داغا جائے گا جگہ جگہ سے۔ اور اس کے ساتھ میں ایک چیز اور ہوگی، یہ جو خزانہ ہوگا ہمارا، یہ جو مال و دولت ہوگا، یہ کہتا ہوا ہوگا ھذا ما کنزتم لانفسکم، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارا مال تھا جس کی تم نے دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو کچھ تم نے جمع کر کے رکھا، جو کچھ اکٹھا کر کے رکھا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، اب اس کا مزہ چکھو۔ یہ میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں جو بھی مال دولت دیا ہے وہ سب کا سب چونکہ اللہ کا ہے، اور اس میں دل پر بار نہیں ہونا چاہیے ہمارے کہ ہمیں زکوٰۃ نکالتے ہوئے بڑا بھاری سا محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک نظام ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرشتے متعین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو فرشتے متعین ہوتے ہیں، جب بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وہ بندے اللہ سے اس وقت دعا کرتے ہیں اس کے لیے، اے اللہ تیرے اس بندے نے اپنے مال میں سے تیرا حق ادا کیا ہے، اس لیے تو اس کے مال میں برکت عطا فرما۔ اور جو بندہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ کی جانب سے جو فرشتے متعین ہیں وہ بددعا کرتے ہیں کہ اللہ اس نے اپنے مال میں تیرا حق ادا نہیں کیا تو اس کے سارے مال کو ہلاک اور برباد فرما دے۔ اللہ کی جانب سے ایک نظام ہے، اللہ کی راہ میں آپ جتنا خرچ کرو گے اللہ اتنی برکت مال میں عطا فرمائے گا۔ برکت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 2 کے 4 ہو جائیں تو آپ سمجھے کہ برکت ہوگی اور 4 کے 10 ہو جائیں تو برکت اس چیز کا نام نہیں ہے۔ برکت نام ہے اس چیز کا کہ مال تھوڑا ہو، کام زیادہ نکل جائے، اور بے برکتی یہ ہے کہ مال تو زیادہ ہے لیکن کام نہیں نکل پا رہے۔ آپ صبح سے شام تک 5,000 روپے کما کر کے لائے، شام میں گھر آئے دیکھا بچہ بیمار ہے، ڈاکٹر پہ لے گئے جی فلاں فلاں اس کا علاج ہونا ہے، پہلے فلاں فلاں چیک اپ کرانے ہیں، اسپتال میں لے گئے، 10,000 آپ کے خرچ ہو گئے۔ یہ ہے مال کی بے برکتی، یہ مال کی بے برکتی۔ کمایا آپ نے بہت مختصر سا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے ساتھ اس کو خرچ کیا ہے۔ اللہ آپ کے مال کو بیکار جگہوں پر ضائع نہیں فرماتا۔ آپ کا جہاں پر 100 روپے میں کام بننا ہوتا ہے وہاں پر 5 روپے 10 روپے میں کام بن جاتا ہے۔ یہ ہے مال کی برکت۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے بھائی کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ مولانا ذکی صاحب ان کے ایک بھائی ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے بھائی کاروبار کرتے تھے، کتابوں کی دکان چلاتے تھے، چونکہ بڑے نیک متقی پرہیزگار آدمی تھے۔ فرماتے ایک مرتبہ بارش کا موسم تھا، انتہائی تیز بارش، اور پورے شہر میں سیلاب کسی شکل تھی۔ کہا بھائی کہنے لگے کہ آج تو مارکیٹ کھلنے کا مطلب نہیں، کوئی گاہک گھر سے کیا نکلے گا، اور خاص طور پر دینی کتابیں خریدنے کے لیے تو کس کو وقت رکھا ہے۔ ویسے بھی ظاہر ہے ہم لوگ دینی کتابیں پڑھتے کتنا ہے، لیکن فرماتے کہ بھائی کہنے لگے کہ اللہ نے میری روزی کا سبب میری دکان کو بنایا ہے، اور اللہ نے یہ تو متعین نہیں کیا کہ کب میں گاہک بھیجوں گا کب گاہک نہیں بھیجوں گا۔ فرماتے کہ بھائی اتنا کہہ کر کے چابی اٹھائی اور دکان کی طرف چلے گئے۔ گھر والوں نے منع بھی کیا کہ بارش کا موسم ہے، سیلاب کا پورے شہر کے اندر عالم ہے، ایسے میں کون تمہاری دکان دیکھنے کے لیے آئے گا۔ کہنے لگے کہ دیکھو اللہ نے سبب بنایا ہے، میرا کام ہے دکان کا کھولنا، اللہ کا کام ہے کہ اللہ کب گاہک بھیجے کب نہ بھیجے۔ فرماتے دکان پر چلے گئے، دکان جا کر کے کھولی، اور چونکہ سیلاب آیا ہوا تھا ذہن میں یہ بات آئی کہ گاہک کوئی نہیں آئے گا، لہٰذا میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ بھائی نے قرآن کریم کھولا تلاوت کے لیے، دیکھا تو چند افراد جو چھتریاں وغیرہ لگائے ہوئے دکان کی طرف آ رہے ہیں، آ کر کے دکان پر رک گئے، کہنے لگے فلاں فلاں کتابیں اگر آپ کے پاس ہوں تو کتابیں نکال دیجیے، ہمیں ضرورت ہے۔ کہ فرماتے کہ بھائی کہتے ہیں میں بڑا تعجب میں پڑ گیا، اس
موسم میں کیا ان کو ضرورت تھی اور کون سی ایسی دینی حاجت پیش آ گئی تھی کہ اس نے سیلاب کے عالم میں یہ لوگ اپنے گھروں سے کتابیں خریدنے کے لیے نکلے. اور فرمایا کہ بھائی نے اس وقت فرمایا کہ جتنی بکری میری روزانہ ہوتی تھی اس سے زائد بکری اللہ نے سیلاب کے موسم میں کرا دی. تو یہ بھیجنے والا جو ہے یہ اللہ ہے. اللہ نے ہمیں مال و دولت دیا ہے اور اللہ کا ہم حق ادا نہ کریں. اللہ نے جو مقدار متعین کی ہے ہمارے مال کے اندر، اگر وہ مقدار ہم میرے بھائیوں خرچ نہ کریں تو ظاہر ہے یہ جو ہے پورے مال کی ہلاکت کا سبب ہوتا ہے. ہمیں محسوس نہیں ہوتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر 2000 4000 10,000 کی زکوٰۃ بچا لی تو بہت کچھ بچا لیا. کچھ نہیں بچایا. حقیقت یہ آپ نے بچایا نہیں ہے، وہ 1,00,000 2 لاکھ آپ نے برباد کر دیا. آپ نے ہمارے ایک دوست ہیں، بڑے قریبی دوست ہیں میرے، خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. واللہ بیٹھا ہوں یہاں پر ممبر پر، بالکل سچا واقعہ انہوں نے اپنا بیان کیا. فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا رمضان المبارک میں میرے دل کے اندر عجیب سے وساوس آنے لگے. فرماتے روزانہ میں دیکھتا تھا مدرسے والے آ رہے ہیں، چندہ کر رہے ہیں، کبھی مسجد والے آ جاتے ہیں، کبھی کوئی فقیر آ جاتا ہے، کبھی کوئی آ جاتا ہے. کہا میرے دماغ میں یہ بات آئی یار یہ کیا مسئلہ ہے، اور ہم نے اپنا مال کمایا ہے، پورے سال ہم نے محنت کی ہے، ہم اپنی محنت کا کمایا مال ان کو کیوں دیں؟ پڑھے لکھے ہیں، ایسا نہیں کہ جاہل ہے یا ان پڑھ ہیں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، دینی لائن سے پڑھے لکھے. کہتے ہیں کہ میرا خیال آیا اور بس وہ دل کے اندر میرے بیٹھ گیا. ماتے تقریباً 12,000 روپے تھے میرے پاس میں زکوٰۃ کے، اور ایک طرف وہ رکھے ہوئے تھے. کہتے بس دل کے اندر یہ خیال آ گیا دینے نہیں ہیں اب کسی کو بھی، اپنے استعمال میں ڈالے. فرماتے دن کیا یہ معاملہ تھا، عشاء کے بعد میں نے تراویح پڑھی. تراویح کے بعد میں پیٹ کے اندر درد اٹھا. بھائی لے کر کے اسپتال مجھے پہنچ گئے. فرماتے ہریدوار کو لے کر کے گئے، ہریدوار والوں نے منع کر دیا، یہاں پر نہیں دہرادون لے کر کے جاؤ. پھر دہرادون لے کر کے گئے، پھر وہ ایمس میں لے کر کے گئے. کہتے صبح ہوتے ہوتے میرے 18,000 خرچ ہو چکے تھے، اور 18,000 خرچ ہونے کے بعد ایمس میں دنیا بھر کی فارملٹی پوری کی گئی، دنیا بھر کے چیک اپ کیے گئے. اس کے بعد میں ڈاکٹر نے جب دیکھا کہا کچھ نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ میڈیکل سے اس نے دوائی لکھ کر کے دی، تقریباً 70 یا 80 روپے کی وہ گولی تھی. بس اس نے کہا یہ کھا لیجیے بالکل آرام آ جائے گا. کہتے اسی وقت گولی کھائی، 5 منٹ ہی نہیں لگے، میرے پیٹ میں جو درد تھا بالکل آرام آ گیا. 18,000 خرچ کر کے آرام سے گھر پہ آ گیا. اب مجھے احساس ہوا کہ میں نے جو اپنے 12,000 بچائے تھے، اللہ نے 12 کی جگہ 18 میرے خرچ کرا دی اور 12 کی زکوٰۃ ابھی باقی. کہتے میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ گھر آتے ہی ان 12,000 کو اٹھایا، اپنے بھائی کو دیا. رڑکی میں کوئی مدرسہ تھا، کہ فوراً میں نے کہا کہ سب سے پہلے وہاں جا کر کے رسید کٹا کر کے آؤ. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچا لیا، بہت بڑی رقم ہماری بچ گئی. نہیں میرے بھائیوں، یہ بچتی نہیں ہے، یہ ہماری سوچ ہے. اللہ کہیں نہ کہیں اس کو ضرور نکلوا دیتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، 1 روپیہ زکوٰۃ کا آپ کے پاس اگر رہ گیا، وہ 1 روپیہ نہیں جائے گا، اپنے ساتھ 99 ضرور لے کر کے جائے گا. یہ طے شدہ بات ہے بالکل. اس لیے میرے بھائیوں اس چیز کا خاص خیال رکھیں. اللہ نے اگر آپ کو اتنا مال دیا ہے، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی مقدار، اگر آپ کے پاس رقم موجود ہے، سال اس پر گزر گیا ہے، یعنی 1 سال پہلے سے جمع تھی، اب پورا سال اس پر ہو گیا ہے، تو زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہے. مسائل آپ اپنے متعلقین سے معلوم کریں، علماء سے معلوم کریں، لیکن بہرحال مکمل حساب لگا کر اپنی زکوٰۃ دینے کی کوشش کریں. اپنے پڑوس میں کوئی غریب ہے اس کی امداد کر سکتے ہیں، اپنے رشتہ داریوں میں ہے. اپنی جو اصل ہوتی ہے اور اپنی جو فرع ہوتی ہے، معذرت چاہتا ہوں وقت تھوڑا زیادہ ہو جائے گا، دیکھو برا مت ماننا، نماز کے اندر انشاءاللہ میں تھوڑا سا اس کو کروں گا. لیکن یہ جو ہے، باپ کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، دادا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، پوتوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یا نواسی وغیرہ. یعنی اپنی جو اصل ہوتی ہے، باپ دادا پردادا وغیرہ، اور جو اپنی فرع ہوتی ہے، اپنی جو اولادیں ہوتی ہیں،
ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ باقی اس کے علاوہ آپ کی رشتہ داری میں کوئی بھی ہے، بھائی آپ کا ہے معذور ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے، زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بہن ہے زکوٰۃ دے سکتے ہیں آپ کی پھوپھی ہے، آپ کی خالہ ہے، یا اور قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی بھی ہے، آپ بلا تکلف اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ایک چیز ہمیں زکوٰۃ کے سلسلے میں اور ذہن میں رکھنا چاہیے، اور یہ صرف ایک آدمی کے کرنے کا کام نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ کچھ افراد مل کر کے، اگر ہم ایک خاندان میں رہتے ہیں اور ہمارے خاندان میں 10 لوگ ہیں اور 10 لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اصل میں اسلام نے جو زکوٰۃ کا یہ نظام بنایا، یہ اس لیے نہیں بنایا کہ آپ بس ہر سال فقیروں کو زکوٰۃ ادا کرتے رہے اور وہ ہر سال پورے سال کا نظام کر کے کھاتے رہے، پھر اگلے سال آئے تو پھر آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں۔ نہیں، زکوٰۃ جو اصل ہے وہ ہے کفالت کے لیے، اور کفالت کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو اس لائق بنائیں کہ وہ آئندہ سال زکوٰۃ مانگنے نہ آئیں۔ یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ میں ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں۔ گزشتہ سالوں میں میرے پاس میں علی گڑھ سے ایک صاحب نے فون کیا، متاجر تھے، اور انہوں نے زکوٰۃ کی ایک اچھی خاصی رقم اپنے پاس جمع کی۔ ایک کمیٹی تھی ان کی، انہوں نے بتایا 7-8 لاکھ روپے ہمارے پاس زکوٰۃ کے جمع ہو گئے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ خرچ کریں، کہاں پر خرچ کریں سمجھ میں نہیں آ رہا، کس طریقے سے خرچ کرنا ہے۔ خیر اللہ نے جو کچھ میرے دل میں بات ڈالی، میں نے ان سے بات رکھی، میں نے ان سے کہا بھائی اپنے علاقے میں تم یہ دیکھو کہ ضرورت مند کتنے افراد ہیں۔ انہوں نے خیر ایک لسٹ بنائی کہ اتنے افراد ہمارے یہاں ضرورت مند ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ ان کو پیسے دے دیں خالی، اور وہ خرچ کر کے برابر کر دیں گے آپ اگلے سال، پھر آپ کو ضرورت مند محسوس ہوں گے۔ میں نے کہا کوئی ایسا کام کریں کہ وہ کسی نہ کسی کاروبار پر کھڑے ہو جائیں اور وہ اس لائق ہو جائیں کہ اپنے گھر کا خرچ مکمل طور پر خود اٹھا سکیں۔ خیر مشورہ کیا انہوں نے۔ اس وقت جو کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ بڑا اچھا مہینہ ہے کاروبار کے اعتبار سے، وہاں کے علماء سے بھی انہوں نے کچھ مشورہ کیا۔ میں نے ان سے کہا کہ بہتر شکل یہ ہے کہ آج کل فروٹ کا زمانہ چلتا ہے، اور کتنا ہی آپ ایک سڑک پر اگر 1000 ٹھیلے بھی لگتے ہیں اللہ سب کا کام چلواتا ہے، یہ اللہ نے ایک عجیب برکت دی ہے۔ تو انہوں نے اس وقت میرے علم کے مطابق تقریباً 35 انہوں نے جو رکشہ گاڑی ہوتی ہے، ٹھیلے ہوتے ہیں، وہ خریدے، اور ان کو 10-10 ہزار روپے کے فروٹ سب کو دلائے۔ انہوں نے گاڑی اپنی طرف سے دی، 10-10 ہزار کے فروٹ ان کو دیے، اور ان کو سب کو مختلف علاقوں میں لگا دیا، اور ان سے میں نے کہا کہ دیکھو ان کو فری نہیں دینا ہے، چونکہ ان کا جو مزاج بنا ہوا ہے وہ مانگنے کا بنا ہوا ہے پہلے سے، یہ مستقل کاروبار کریں گے نہیں، کھا کے پھر برابر کر دیں گے۔ میں نے کہا ان کو ادھار دو، آپ ادھار کے نام سے دیں۔ خیر ان کو دیا گیا، اور ان سے ایک چیز فکس کی گئی، کہا دیکھو یہ فروٹ ہم نے دے دیا آپ کو، یہ گاڑی دے دی، اب 200 روپے روزانہ ہم آپ سے وصول کریں گے۔ اب اس کو گاڑی کا کرایہ سمجھ لیں یا فروٹ کا خرچ سمجھ لیں۔ الحمدللہ انہوں نے رمضان کے اخیر میں مجھے یہ بتایا کہ 7 لاکھ سے ہماری رقم 12 لاکھ ہو چکی، یعنی ہم نے اب کسی سے باضابطہ زکوٰۃ وصول نہیں کی، بلکہ ان لوگوں کو جن کو ہم نے گاڑیاں دلائی تھی اور فروٹ دلائے تھے، ان سے جب روزانہ 200 روپے متعین کیے گئے اور اللہ نے ان کا کاروبار چلایا، تو انہوں نے بتایا کہ بہت سارے افراد وہ تھے جو روزانہ 500 روپے لا کر کے جمع کرتے تھے کہ آپ میری جانب سے روپے رکھو، اور بڑے خوش تھے کہ اللہ نے 1000 روپے آج مجھے دلا دیے، آج 1500 روپے دے دیے۔ تو اگر ہمارے علاقے میں کوئی غریب ہے، ہم یہ نہ کریں خالی، اب ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں دیکھو، میرے ذہن میں یار یہ غریب ہے، 1000 روپے میں نے پکڑا دیے، 1000 آپ نے پکڑا دیے، یعنی لاکھوں روپیہ بسا اوقات جمع ہو جاتا ہے اس کے پاس میں، وہ سکون سے کھاتا ہے پورے سال، اسے معلوم ہے اگلے سال پھر آ کر کے مجھے زکوٰۃ کے لیے تھوڑا سا ہاتھ پھیلانا ہے، پھر میرے پورے سال کا خرچ نکل جائے گا۔ یعنی آپ دیکھیں جو لوگ ہمارے یہاں غریب تھے 20 سال پہلے، 20 سال سے زکوٰۃ لے رہے ہیں، آج تک زکوٰۃ مانگنے کی عادت نہیں گئی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کے لیے اگر ہمارے خاندان میں 20 افراد 25 افراد ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، کسی ایک آدمی کو ٹارگیٹ کریں، اس کو کچھ پیسے دینے ہیں، لیکن صرف دینے نہیں ہیں، کسی چیز کا مصرف اس کو دینا ہے باضابطہ۔ کسی کاروبار میں چھوٹا سا کوئی کاروبار ہو، 200-400 روپے روزانہ کما سکتا ہوں، یعنی اس لائق اس کو بنائے کہ آئندہ وہ ہم سے زکوٰۃ وصول نہ کرے۔ اسلام یہ چاہتا تھوڑی ہے۔ آپ رمضان میں اب دیکھیں ہر جگہ پر آپ کو ٹوپی داڑھی ہاتھ پھیلاتا ہو،
کسی اور قوم کا نظر آئے آپ؟ حتیٰ کہ ایک پروفیشن ایسا بن گیا ہمارا، داڑھی اور ٹوپی رکھ کے زکوٰۃ مانگنے کا، پیسے مانگنے کا، غیر مسلم بھی جانتے ہیں، غیر مسلم بھی جانتے ہیں، وہ بھی تلک ہٹا دیں گے، اپنا ٹوپی رکھیں گے، داڑھی بڑھائیں گے، پیسے مانگنا شروع کر دیں گے، چونکہ ایک پروفیشن سا بن گیا کہ مسلمان جو ہے وہ سب سے زیادہ فقیر ہے اور زکوٰۃ سب سے زیادہ مسلمان دیتا ہے۔ پھر آخر وجہ کیا ہماری فقیری جا کیوں نہیں رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ایک عادت بنا دی ہے لوگوں کی ہر سال مانگنے کی۔ اس لیے خیر کوئی غیر آ رہا ہے تو اس کے بارے میں تو ہم کیا کہیں، لیکن اپنے متعلقین میں اگر کوئی ایسا آدمی ہے اور آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو چند لوگ مل کر کے اتنی رقم اس کو پکڑائیں کہ کسی نہ کسی کاروبار پر اس کو کھڑا کریں۔ بہترین مصرف اس کے مدارس اسلامیہ بھی ہیں۔ آپ کے متعلقین میں جو بھی مدرسہ ہو، لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدرسوں میں زکوٰۃ دے کے فائدہ کیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں سب سے زیادہ فائدہ مدرسوں میں ہی زکوٰۃ دینے سے۔ حقیقت یہ آپ کے پاس میں کوئی بھی اجنبی آ رہا ہے، آپ کو خبر نہیں، مجھے خبر نہیں ہے کہ وہ کتنی مال کا مالک ہے اس وقت۔ مدارس کے سلسلے میں دو باتیں ہیں۔ قرآن کریم نے جو مصرف بیان کیے زکوٰۃ کے، ان میں سے یتیم، مسکین، فقراء یہ بھی ہے، ایک مسافر بھی ہے۔ اگر آپ مدارس والوں کو، اول تو ایسا ہے کہ جو بھی بچے 2، 4، 6، 10، 50، 100 جو بھی پڑھتے ہیں، بالغ جو بھی بچہ ہے، گھر اگرچہ اس کا کروڑ پتی ہو، جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے گھر سے اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ اگر باپ اس کا مالدار ہے، آپ بچے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچہ بھی مالدار ہے جب تک کہ بچے کی ملکیت میں پیسے خود موجود نہ ہو۔ اگر بالغ ہو جائے، نابالغ کا ظاہر ہے ذمہ چونکہ ماں باپ کے ذمہ ہوتا ہے تو نابالغ کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ بالغ اگر بچہ ہے تو زکوٰۃ کا مستحق ہے اگر اس کا خود اپنا مال نہیں ہے اور باپ اس کی کفالت نہیں کر سکتا ہے تو۔ پہلی بات، مدارس میں جو طلبہ پڑھتے ہیں وہ باہر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، باپ سے بالغ ہونے کے بعد باپ سے تعلق مالیت کا ختم، زکوٰۃ کا مستحق۔ دوسری بات یہ کہ دور سے آتے ہیں تو مسافر بھی ہوتے ہیں، اور مسافر کے بارے میں مسئلہ یہ ہے اگر گھر پر وہ کروڑ پتی بھی ہے اور کہیں پر آ گیا وہ اور وہاں اس کے پاس میں خرچ کے پیسے نہیں تو وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو جاتا ہے۔ آپ یہاں سے گئے، ممبئی چلے گئے، آپ کی جیب کٹ گئی، آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، آپ زکوٰۃ لے سکتے ہیں اس وقت پر۔ قرآن کریم نے باضابطہ یہ مصرف بیان کیا وابن السبیل، اس لیے بہترین جو مصارف ہیں وہ مدارس اسلامیہ ہیں۔ شک جو ہے وہ اس وقت جو ہے بہت زیادہ پیدا کیا جا رہا ہے ہمارے دلوں کے اندر، اور عام طور پر یہ کوششیں ہوتی ہیں کہ مدارس کو دینے کے بجائے اپنے علاقے کے غربا کو، مسکین کو، فقراء، بھائی خیال رکھو، اس کا کسی نے انکار نہیں کیا ہے، لیکن آپ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت جو ہے مدارس اسلامیہ کی حفاظت یہ سب سے اولین ہمارا فریضہ ہے، سب سے اولین فریضہ ہے۔ آپ اندازہ نہیں لگائیں گے کہ ان چند سالوں میں کتنے مدارس اسلامیہ بند ہو چکے ہیں، اور بڑے بڑے قابل اساتذہ، بڑے بڑے قابل علماء وہ مدارس اسلامیہ کو چھوڑ کر کے کاروبار کی لائن پہ آ چکے ہیں۔ اب ظاہر ہے مدرسے میں چندہ نہیں ہو رہا ہے، مدرسے میں پیسے نہیں آ رہے ہیں، تنخواہیں نہیں ملی، انہوں نے منع کر دیا، علماء نے چھوڑا، کاروبار پر لگ گئے۔ اب ایک آدمی جب روزانہ 2000، 2500، 3000 کمائے گا، وہ 10,000 کی نوکری کرے گا؟ بتائیں ایمانداری صاحب، کرے گا 10,000؟ کیا ضرورت پڑی ہے اس کو؟ میرے ایک دوست ہیں بڑے خاص نگینے کے، مدرسے میں پڑھاتے تھے ماشاءاللہ، اور بہت شاندار قاری صاحب ہیں، حفظ کے بڑے بہترین استاد تھے۔ مدرسے والوں نے منع کر دیا جی 3 مہینے تک تنخواہ نہیں دے سکتے۔ اس نے کہا بھائی میرے تو بچے، مجھے تو روزانہ پیسے چاہیے ہوتے، نہیں کام کر پاؤں گا، استعفیٰ دے دیا، کشمیر چلے گئے وہ۔ اس کے بعد میں کوئی کاروبار انہوں نے شروع کیا، تقریباً 2.5 مہینے کے بعد میرے پاس ان کا فون آیا، کہنے لگا شرم آ رہی ہے مجھے بتاتے ہوئے لیکن میں کشمیر میں ہوں اور کام کر رہا ہوں۔ بھائی کیا کام کر رہے ہو بتایا انہوں نے، کام کا فلاں کام میں کرتا ہوں۔ کہنے لگا مصعب جب میں آیا تھا بڑی شرم آ رہی تھی مجھے کام کرتے ہوئے، اور بڑا احساس ہوتا تھا مدارس کا کہ میں مدرسے کو چھوڑ کر کے آ رہا ہوں، قرآن کی تعلیم چھوڑ کر کے آیا ہوں، لیکن بتایا کہ مجھے روزانہ 3400-3500 روپے بچتے ہیں۔ کہا اب میں بڑا کشمکش میں ہوں کہ مدرسے میں لوٹوں یا نہ لوٹوں۔ کیوں لوٹے گا؟ وہ 15 دن کام کرتا ہے تب 3-3.5 روپے مدرسے والے دیتے ہیں اس کو، یہاں روزانہ وہ 3000-3500 روپے کما رہے ہیں۔ کتنی مثالیں میرے بھائیو آپ کے اپنے جاننے والوں میں مل جائے گی۔ اس لیے مدارس اسلامیہ کی اس وقت جو ہے بقا وہ سب سے اہم فریضہ ہے، سب سے اہم فریضہ ہے۔ آپ کاروبار کر سکتے ہیں تو بھائی مولوی اتنا محتاج نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ مولوی مدرسے کا یا مسجد کا محتاج کوئی نہیں ہوتا ہے۔
چند مہینے لگتے ہیں کسی بھی آدمی کو کاروبار پر کھڑا ہونے کے لیے۔ یہ اللہ کا کرم ہم سمجھ لیں، اللہ کی عطا یہ سمجھ لیں، اللہ کا احسان ہمارے اوپر یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے ان علماء کے دلوں کو مدارس اور مساجد سے جوڑ کر کے رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے، ہم احسان اپنا نہ سمجھیں کہ ہم مدارس کی امداد کر رہے ہیں، مدارس کو چندہ دیتے ہیں، مساجد کو چندہ دیتے، نہیں، اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اس کے لیے منتخب کر لیا کہ میرے ذریعے سے قرآن کریم کی کچھ نہ کچھ تعلیم وجود میں آ رہی ہے، میرے ذریعے سے کچھ نہ کچھ دین کی بقا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس کا بہت خاص خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کو بھی دیکھیں، رشتہ داروں کو بھی دیکھیں، زکوٰۃ نکالنے کی مکمل طور پر ہم کوشش کریں، اور اٹکل سے نہیں نکالیں بلکہ حساب لگا کر کے نکالیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو دکان کرتے ہیں، پرچون کی دکان ہے یا کسی اور چیز کی، کچے جو سامان ہوتے ہیں یعنی خرید و فروخت والا، اس کی جو دکانیں ہوتی ہیں ان لوگوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور دکان میں جو مال بھرا ہوا ہے اس سب پر زکوٰۃ آتی ہے۔ اب وہ حساب کیسے لگائیں گے؟ اگر موٹا سامان ہے اور آپ حساب لگا